حدیث نمبر 146 عن عمرو بن عبسة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون مما يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي والنسائي. عمرو بن عبسة، لکھیں ان کا نام عمرو بن عبسة. یہ عبسہ وہ عبسہ نہیں ہے جو قرآن میں جیسا عبسہ ہے نا، وہ عین بے سین ہے، یہ عین بے سین گولتے ہے، آخری میں تا مربوطہ ہے، تو آپ اگر انگلش میں بھی لکھیں تو لاسٹ میں ایچ آنا چاہیے. عبسہ، عمرو بن عبسہ السلمی، عمرو بن عبسہ السلمی. آپ السابقین میں سے ہے، یعنی اسلام میں السابقین، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہے آپ، اور اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کو شرک غلط لگتا تھا. ایک ایسے آدمی تھے آپ جو سب لوگ اطراف میں شرک کرتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں بھی، یہ خود ہاتھ سے جو ہے بت بناتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان کو صحیح نہیں لگتا تھا. تو وہ بنو سلیم میں رہتے تھے، مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا ڈسٹینس پر وہ باہر رہتے تھے. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنے کہ ایک نبی آئے ہیں، تو وہ آ کر مکہ اسپیشلی ان کے لیے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور ان کو اسلام کے بارے میں پوچھتے. جب دل مطمئن ہوتا تو آپ اسلام قبول کر لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اجازت لیتے، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں یا میں اپنے قوم میں جا کر رہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے، ایک کام کرو، آپ جا کے بنو سلیم یعنی اپنے ہی گاؤں میں رہ جاؤ، آپ اپنے ہی گاؤں میں رہ جاؤ. تو وہ اسلام قبول کر کے پلٹ کے جا کے اپنے گاؤں میں رہ جاتے. تو پھر اس کے بعد 8 ہجری کو، یعنی کئی سال گزرنے کے بعد، مدینہ منورہ میں فتح مکہ سے پہلے آپ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے. تو تقریباً بیچ میں ایک 12-15 سال کا گیپ ہے یہ اسلام قبول کرنے میں اور پھر دوبارہ ملاقات ہونے میں. سن 8 ہجری کو فتح مکہ سے قبل آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آ کے مل کر پوچھتے، یا رسول اللہ یاد ہے آپ کو میں کون ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پہچان لیتے اور ان کا نام بھی بولتے اور ساتھ میں اپنے فتح مکہ میں ساتھ میں بھی لے کر جاتے. عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر. فرماتے ہیں آپ کے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. یعنی آپ رات کو 3 حصوں میں بانٹے نا، یعنی عام طور پہ یہ نماز کو 3 حصوں میں بانٹی جاتی ہے نماز کے ٹائمنگ کو. تو پہلے سورج ڈوبنے کے بعد سے پہلے 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے جتنے بھی ہوتی ہے، اگر آپ 12 گھنٹے رات کو اگر مان کے چلیں گے مغرب کے بعد سے، تو پہلے 4 گھنٹے، پھر درمیانی 4 گھنٹے، پھر فجر سے پہلے کے 4 گھنٹے. تو جو آخری حصہ ہوتا ہے، لاسٹ 1/3 جو ہوتا ہے اس کا، اس رات کے آخری 1 تہائی میں فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹائم پر پروردگار اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّا يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ. اگر اس ٹائم پہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے بن سکتا ہے تو بن جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، اس کا کرم قریب ہوتا ہے، کرم اور رحمت کے اعتبار سے وہ قریب ہوتا ہے. اگر اس ٹائم پہ اللہ کا ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، قرآن پڑھنے والا وہ ٹائم پہ اگر کر سکتا ہے تو پھر کر لے. اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے.